बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते हैं कि आज 31 मई है और दिन है हफ्ते का। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी यूट्यूब फैमिली का जो वीकेंड है वो बड़ा पुरसकून और खुशगवार गुजरेगा। अब कुछ ताज़ा तरीन खबरें और नया वीलॉग। सबसे पहली खबर यह है कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल सायर शमशाद मिर्ज़ा ये पहली दफ़ा मंजर आम पे आए हैं और इन्होंने कहा है कि अब अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान वो जंग होती है तो महदूद नहीं होगी, वो फैल जाएगी। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि एटमी जंग होने का कोई इम्कान नहीं है और हमने कोई इजलास तलब नहीं किया था। ये टेक्निकली ये जो फौज के बॉस होते हैं, क्योंकि ये चेयरमैन होते हैं और तीनों चीफ्स इनके नीचे होते हैं। अब पोजीशन नहीं है क्योंकि जनरल आसिम मुनीर साहब वो फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की पा चुके हैं, वो 5 स्टार हैं। बहरहाल ये अभी तक चेयरमैन जॉइंट है। अब मैं आपसे कई दफ़ा इस बात को अर्ज़ कर चुका हूँ कि जर्नैलों को क्यों मंजर आम पे आना पड़ रहा है और जर्नैल क्यों अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं, क्योंकि जर्नैलों के पास कोई मुनासिब जो है वो सियासी चेहरा नहीं है। इसकी मैं आपको मिसाल दूंगा। एक मुल्क है कोलंबिया ने हमारे जो लोग शहीद हुए तो उस पर अफसोस का इजहार किया था। वहाँ पे इंडिया के शशि थरूर पहुँचे, पूरा एक वफ्द है, वहाँ पे उन्होंने बातचीत की। तो कोलंबिया ने जो हमारे साथ तादियत की थी ना, वो तादियत वापस ले ली है शशि थरूर की तकरीर के बाद। अब आप अंदाज़ा करें, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि एक चेहरा होता है जंग के मैदान में, वो कोई भी जनरल हो सकता है, वो कोई भी फील्ड मार्शल हो सकता है। एक चेहरा होता है आपके सियासी महाज पे, लेकिन सियासी महाज पे जो चेहरे हैं वो आपके सामने हैं। वो पिटे हुए हैं, उनके पास मैंडेट नहीं है, वो चोर हैं, उनकी दाढ़ी में तिनका है, उनके मन में चोर है। न उनको अंग्रेज़ी बोलनी आती है, न उनको अपना मौक़िफ़ समझाना आता है। वो बाहर मुल्क जाके भी वहाँ भी फील्ड मार्शल साहब की तारीफ़ें किए जा रहे हैं और फील्ड मार्शल साहब के बूट चमकाने में लगे हुए हैं। यहाँ पे ज़रूरत है कि अपना मुकदमा वो दुनिया में लड़ा जाए और दुनिया को सारी पोजीशन समझाई जाए कि कश्मीर की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है, दरियाओं की क्या अहमियत है, पानी की क्या अहमियत है। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि अब सायर शमशाद साहब को सामने आना पड़ा है और उन्होंने मौक़िफ़ दिया है कि ये जंग अब महदूद नहीं होगी, क्योंकि अभी तक जो जंग के साए हैं वो मंडला रहे हैं। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर बलोचिस्तान से, इंतहाई तशवीशनाक खबर है। ये इलाका है सोराब का, यहाँ पे जो है वो बैंक लूटा गया, इसके अलावा गाड़ियाँ जलाई गई और जो एडीसी रेवेन्यू थे उनको एक कमरे में बंद किया गया और जो है वो दम घुटने से शहीद हो गए। ये वहाँ के सहाफ़ी दावा कर रहे हैं कि पूरे इलाके पर जो है वो काफ़ी देर तक 20 से 30 वो जो पालतू कुत्ते हैं इंडिया के, जो जहन्मी कुत्ते हैं BLA के, उनका कब्जा रहा। और ख़तरनाक बात ये थी कि वहाँ पे आम आबादी मौजूद थी और आम आबादी को तालियां बजाते भी देखा गया है। मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन मैं कई वजूहात की बिना पे वो वीडियोस आपको नहीं दिखा सकता। ये बहरहाल बलोचिस्तान में हुआ है। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि फील्ड मार्शल साहब जनरल आसिम मुनीर साहब ने दो टोक अल्फाज में कहा है क्वेटा स्टाफ कॉलेज में कि आबी जारहियत जो है वो किसी सूरत कबूल नहीं है। अब आप देखें ना पाकिस्तान का मुकदमा क्या है। पाकिस्तान का मुकदमा ये है कि जी 25 करोड़ लोग वो बग़ैर पानी के और बग़ैर ज़राअत के, और फिर आपको पता है हमारा जो 60% या 50% जो इन्हिसार है वो ज़राअत पे है। पहले भी हम बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं और अगर पानी नहीं आता, जब पानी नहीं होगा तो हमने मुल्क का क्या करना है। यानी क्या करने से मुराद ये है कि हमें झपटना पड़ेगा, हमें पानी छीनना पड़ेगा, हमें डैम उड़ाने पड़ेंगे और हर हाल में उड़ाने पड़ेंगे। यही बात फील्ड मार्शल साहब ने की है कि ये आबी जारियत जो है ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभी तो बर्दाश्त हो रही है क्योंकि पानी का जो बहाव है वो कम हो रहा है, सतह गिर रही है, लेकिन इसकी एक लिमिट होगी। यानी आपने देखा ना, हमने 2 दिन इंडिया को जवाब नहीं दिया
کہ شاید ان کو سینس پریویل کر جائے کہ ٹھیک ہے، لیکن پھر 2 دن بعد آپ نے دیکھا، بلکہ پوری دنیا نے دیکھا، جس طرح DGISPR نے کہا تھا کہ ہمارا جواب دنیا دیکھے گی بھی صحیح اور سنے گی بھی صحیح۔ آج بلومبرگ نے جو ہے وہ رپورٹ شائع کی ہے کہ انڈیا کچھ آپے سے باہر ہی نکل رہا تھا کہ یہ IT اور یہ معیشت اور یہ آبادی اور یہ ترقی، تو ایسا اس کو گھو لگا ہے کہ پوری دنیا میں اس پہ تھو تھو ہو رہی ہے۔ یعنی انڈیا جتنا بھی جھوٹ بولے اپنے گودی میڈیا کے ذریعے، جو بین الاقوامی میڈیا ہے وہ اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ پاکستان نے انڈیا کی جو بالادستی تھی اس کو قبول نہیں کیا اور انڈیا کو کرارا جواب دیا ہے۔ تو یہی ہمارا موقف ہے کہ آبی جارحیت جو ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ فارم 47 کے جو وزیر اعظم ہے، ظاہر بن گئے ہیں، بنوا دیا گیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی جو پانی ہے یہ ریڈ لائن ہے۔ اس بات کی میں نے ابھی وضاحت کر دی کہ جی پانی ریڈ لائن ہے۔ پانی کسی بھی ملک میں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اقوام متحدہ کے چارٹر میں یہ جو پانی کی بندش ہے نا، یہ ایکٹ آف وار ہے، اور ایٹمی حملے کی ایک وجہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی ملک کسی دوسرے ملک کا پانی بند کر دے تو یہ واقعی ریڈ لائن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایپکا، یہ آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن، آپ جانتے ہیں پاکستان میں بہت بڑی تعداد ہے کلرکس حضرات کی، انہوں نے کہا جی کہ تنخواہوں میں 50% اضافہ کیا جائے۔ ہم تو بالکل آپ کے مطالبے کے ساتھ ہیں، آپ کے لیے آواز بھی اٹھاتے رہتے ہیں، لیکن 50% اضافہ کمال کرتے ہیں پانڈے جی۔ انہوں نے اضافہ 140% اپنی تنخواہوں میں کیا ہے، وزراء کا کیا ہے، مشیروں کا کیا ہے، تو آپ کا وہ 50% اضافہ کہاں سے کر سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ اب اسی سے ملتی جلتی جو ہے نا بات کی ہے ریلوے ورکرز یونین نے، انہوں نے کہا ہے کہ مہنگائی کے تناسب سے تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے، اور بالکل کامن سینس کی بات ہے کہ جس طرح آپ چینی کو لے گئے ہیں 200 پہ، آپ کوکنگ آئل کو لے گئے ہیں 550 پہ، اسی طرح دالیں ہو گئی، اسی طرح آٹا ہو گیا، تو یہ جو ہے نا اسی تناسب سے آپ اضافہ کریں۔ پیٹرول کو آپ لے گئے ہیں 250 پہ، آپ 100 روپے لے بھی لے رہے ہیں، یعنی وہ جو ہے نا فی لیٹر 100 روپے سے بھی آپ زیادہ لے رہے ہیں، تو اسی تناسب سے اضافہ کریں۔ کوئی رستو بیٹھ جائے اور اس جو ہے نا وہ کہ اتنی مہنگائی کی ہے تو اضافہ بھی اتنا کرے۔ اصل میں یہ جو حکومتیں ہیں نا، یہ جو تھرڈ ورلڈ کی حکومتیں ہیں، یہ بھی پوائنٹ آپ پہ کلیئر کر دوں، یہ رشوت کا دروازہ خود کھولتی ہیں، یقین کریں، یعنی یہ خود کھولتی ہیں دروازہ، خاص کر جو سرکاری جو محکمے میں لوگ ہیں تو ان کا گزارا ہوتا نہیں ہے۔ اگر گزارا ہوتا ہے تو بہت مشکل سے ہوتا ہے، یعنی 10 میں سے کوئی ایک بندہ ہوتا ہے جو اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھتا ہے، ورنہ آپ بچوں کے آج کل اخراجات دیکھیں، بیگمات کے دیکھیں، جس طرح جو ہے نا وہ ہم چل پڑے ہیں ایک ربش پہ، مغرب کی دیکھا دیکھی، چاہے وہ کپڑے ہوں، چاہے وہ میک اپ ہو، سو اینڈ سو، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، تو پھر یہ راستہ کھولتے ہیں کہ جی رشوت لیں، پڑوسیوں نے یہ چیز لی ہے، پڑوسیوں نے یہ چیز لی ہے۔ تو اگر جو ہے وہ تناسب سے جو ہے اضافہ ہو کہ ہر بندے کا آسانی سے گزارا ہو جائے تو بات جو ہے وہ حل ہو سکتی ہے۔ لیکن تھرڈ ورلڈ کا مسئلہ یہی ہے کہ یہاں پہ جو انڈر گراؤنڈ کاروبار ہے، جو بلیک مارکیٹ ہے اور جو کالا دھن ہے، وہ پھر حرکت میں آتا ہے، اور اس کی حوصلہ افزائی جو ہے وہ حکمران کرتے ہیں عموماً۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ غزہ میں، یعنی آپ اندازہ کریں خبر کا کہ امداد لینے والے جو لوگ کھڑے تھے ان پر فائرنگ ہوئی ہے، امداد لینے والے جو کہیں سے پہنچ گئی ہے، تو اس فائرنگ میں 30 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں اور 20 زخمی ہو گئے ہیں۔ آپ بھی کہتے ہوں گے کہ میں روزانہ فلسطینیوں کا مقدمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ فلسطین میرے دل کے بہت قریب ہے۔ میرے کیا، میں تو گناہگار سے بندہ ہوں، ہر مسلمان کے دل کے بہت قریب ہے۔ وہاں پہ قبلہ اول ہے، وہاں بیت المقدس کی وہ زمین ہے جہاں پہ 1,24,000 پیغمبر نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے نا امامت میں جو ہے نا وہ نماز ادا کی، اور وہ سے انبیاء کی سرزمین کہتے ہیں۔ میں نے آپ کو شاید پہلے بتایا تھا کہ فلسطین میں ایک ایسی غار موجود ہے، لوگ دیکھ کر آئے ہیں، اس غار میں 18 پیغمبروں کی قبریں ہیں، 18 پیغمبروں کی ایک جگہ پہ، ایک غار میں، تو آپ اندازہ کر لیں۔ تو بہرحال وہاں امداد لینے والوں پر فائرنگ ہوئی ہے، 30 افراد شہید ہو گئے ہیں، 20 زخمی ہوئے ہیں، اور
दुनिया का इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा कहत ज़दा इलाका है वो गज़ा है। वहाँ पे खाने और पीने के लिए कुछ नहीं है। और अगली खबर सुने, एक अस्पताल जो बचा था, यानी जो है ना वो गज़ा में एक अस्पताल खड़ा था, उस अस्पताल को यहूदियों ने वो ताकत के ज़ोर पे बंद कर दिया है, उसको ताले लगा दिए हैं। अब गज़ा में खुराक नहीं है, गज़ा में पानी नहीं है, गज़ा में अस्पताल बंद हो गए। अब आप अंदाज़ा करें उन लोगों का, वहाँ पे बच्चों का, औरतों का, उसके अलावा जो है ना बच्चियों का, बूढ़ों का, दवाइयों का, तो अब यानी अब मैं और क्या कहूँ। उसके बाद एक अजीबोगरीब खबर है, खानेवाल रेलवे स्टेशन, या 1865 में गोरों ने पुल बनाया था। गोरे भी आपको पता है कलमा तो नहीं पढ़ते, लेकिन गोरे ने काम फिर 1865 में इसी को चलाया जा रहा था। वो ज़मीन बोस हुआ है और एसटी वो जो टिकट वगैरह चेक करते हैं आपके रेलवे में, वो जहाँ भाग हुआ है, तो इस सुस्ती पे 3 अफसरों को जो है ना वो मुअत्तल कर दिया गया है। अब उन अफसरों का इसमें क्या लेना देना। 1800 जो है ना वो 15, सॉरी मैंने 65 बोला है, नहीं 65, 1865 में ये पुल बना था और बना के गोरों ने दिया था। हमने तो उसको खराब ही किया होगा ना, हमने तो उसकी मेंटेनेंस नहीं की होगी, हमने तो उसकी हिफाजत नहीं की होगी, हमने तो उसको खराब किया होगा, तोड़ा होगा, जिस तरह हमारे लक्षण है। बहरहाल वो गिर गया जी खानेवाल में। उसके बाद एक और स्कैंडल सामने आ रहा है। मैंने कल आपको बताया था कि हाजियों को खुराक अच्छी नहीं मिल रही, खाना बासी है, गोश्त से बदबू आती है और जो चावल हैं वो लेसदार होते हैं। अब इंकशाफ हुआ है कि पहली दफ़ा एक भारतीय कंपनी को ठेका दिया गया है। ये भारतीयों से क्यों इतना प्यार करते हैं, इनका भारतीयों के साथ क्या रिश्ता है, ये जाति उमरा से क्यों आए थे, उधर ही गजरे बेचते, उधर ही रहते उन्हीं के साथ, क्योंकि ये कह चुका है आप भी आलू गोश्त खाते हैं, हम भी आलू गोश्त खाते हैं, हम खुदा कहते हैं, आप भगवान कहते हैं, जो नून लीग का भगवान है वो कह चुका है। तो ये जो है ना उन्होंने इंडिया, लेकिन पाकिस्तानी हुकाम ने इसकी तरदीद की है। लेकिन खबरें हैं कि ऐसी कंपनी जिसने जिंदगी में इतना बड़ा ठेका पहली दफा लिया और वो पाकिस्तानी हाजियों के साथ ये कर रही है, ये इंडिया की है। ये खबरें जो है ना मुबैना तौर पे। उसके बाद जो है ना वो अगली खबर है, अगली खबर ये है कि जी 4 माह में जो केसेस, ये जस्टिस या अफरीदी घुड़सवार ने कहा था 4 माह में दहशतगर्दी के सारे केसेस वो मुकाए जाएं। तो जजों ने कहा है कि ये मुश्किल है। मुश्किल क्या है, फैसले आपने थोड़े ही करने हैं, आपने अपना माइंड थोड़ा अप्लाई करना है। कल देखें वो सिपरा साहब थे तो उन्होंने 10-10 साल जो है ना थाना रमना के बारे में सारे सहाफ़ी कह रहे थे कि थाना रमना जला ही नहीं है, इस्लामाबाद में। चला जाए कोई जाकर देख ले, जली हुई चीज़ का पता लगता है। वो थाने को जलाने में 10-10 साल कैद दे दिए सिपरा साहब ने। तो आपने कौन सा माइंड अप्लाई करना है, आपने कौन सा अपनी जान पे जोर देना है। आपके पास फैसले आएंगे, आप सुनाते जाएं। 4 महीने में आज आप 25 करोड़ में से 12.5 करोड़ को अंदर कर दें, 10-10 साल सजा सुना दें और मालिकों को खुश कर दें। कोई मुश्किल नहीं है। पता नहीं आप क्यों कह रहे हैं कि मुश्किल है। मार्को रूबियो ने बड़ा इंपॉर्टेंट बयान दिया है। मार्को रूबियो आप जानते हैं अमेरिका के वजीर खारजा हैं, और अमेरिका आप जानते हैं अमेरिका सारा अब्बा है, पापा है सारा। उसने कहा है कि अमेरिका में जो दूसरी दुनिया के लोग रहते हैं उनकी आवाज़ बंद करने पर वो ज़बरदस्त रिएक्शन आएगा, वीज़ों पे पाबंदी लगेगी। मसलन पाकिस्तानी जो सहाफ़ी हैं वो वहाँ पे रहते हैं, मसलन डॉक्टर मुईद पीरज़ादा वहाँ रहते हैं, इसके अलावा शहबाज गिल वहाँ रहते हैं, वो वहाँ से अपने वीलॉग करते हैं। तो यहाँ उनकी जो है ना घर वालों पे या ये या वो, तो मार्को रूबियो ने इसकी मजम्मत की है। उसने कहा किसी भी मुल्क का, ये ख़ासकर इंडिया और पाकिस्तान, इंडियंस भी इसी तरह करते हैं, वहाँ पर जो है ना वो सिख रहते हैं, वो सिखों के पीछे पड़े रहते हैं। आपको खालिस्तान का पता है, वो वहाँ पे रेफरेंडम कराते हैं, वहाँ पे बातचीत करते हैं, वहाँ पे जिरगा करते हैं खालिस्तान के बारे में। तो ये 2 मुल्क जो है ना वो ज़्यादा इसकी ज़द में आएंगे कि खबरदार आपने अमेरिका में रहने वालों को अगर तंग किया तो। अब अगर हम अपने वीलॉग की बात करें तो जितने भी रिपोर्टर हैं, यानी ग्राउंड पे जो रिपोर्टर मौजूद हैं, उनके मुताबिक जो संबड़ियाल का इलेक्शन है जो कल होने जा रहा है वो बिल्कुल झाड़ू फेर रही है
PTI। حالانکہ میں نے آپ کو بتایا کہ فلیکسز پہ وہ جو زندہ لاش جس کو حفیظ اللہ نیادی نے قرار دیا نواز شریف، اس کی تصویر نہیں ہے، تصویر موجود ہے لیکن بڑی تصویر فیلڈ مارشل صاحب کی ہے کہ جی مقابلہ ہو رہا ہے فیلڈ مارشل صاحب اور عمران خان کے درمیان۔ یہ نون لیگ کہہ رہی ہے، نون لیگ بنا رہی ہے، جتنے بھی رپورٹرز ہیں۔ رات کو اتنا شاندار جلسہ ہوا PTI کا، اور 26 نومبر کے بعد گولیوں کے بعد اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا باہر آنا کمال ہے۔ وہاں پہ بہرحال سلیمان اکرم راجہ، عالیہ حمزہ یہ لوگ تھے۔ ان کے مطابق فارم 45 کے مطابق 8 فروری کی طرح PTI واضح جیت رہی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے یہاں پہ فارم 47 جو ہے وہ دے دیا جائے گا اور PTI ہار جائے گی۔ یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد مندوخیل، یہ ایسا یعنی چلا ہوا کارتوس ہے، اس کے آپ ریمارکس سنیں آپ حیران رہ جائیں گے کہ بڑا اپ رائٹ جج ہے اور بڑا، لیکن جب یہ فیصلہ دیتا ہے نا فیصلہ تو یعنی وہ نظام کے حق میں دیتا ہے۔ انہوں نے اختلافی نوٹ لکھا ہے فوجی عدالتوں پہ، کیونکہ بہت گالیاں کھا چکا ہے اور کھاتا رہتا ہے، ان کے مقدر میں۔ تو اس نے کہا جی کہ فوج دفاع کرے، وہ انصاف جو ہے نا وہ نہ کرے اور وہ عدل نہ کرے، وہ صرف دفاع کرے۔ انہوں نے فوجی عدالتوں کی مخالفت کی ہے، حالانکہ مندوخیل نے جتنے بھی سیاہ فیصلے تھے وہ سارے دیے، کیونکہ سلیٹ بہت گندی ہو گئی تھی مندوخیل کی، تو اس نے جو ہے نا سستا شاہ رخ بننے کی کوشش کی ہے، ورنہ یہ مندوخیل یہ قاضی فائد عیسیٰ کا رائٹ ہینڈ تھا اور یہ جو ہے نا اس کے ساتھ تھا ہر چیز میں۔ تو بہرحال اس کو کہا گیا ہے کہ فیصلہ ویسے بھی 5-2 سے آ رہا ہے، تم تھوڑے سے ہیرو بن جاؤ، اوپر والے کہتے ہیں۔ تو اس نے جی فوج کو کہا ہے کہ جی آپ لوگ دفاع کریں، آپ لوگ انصاف نہ کریں۔ ہمیں آپ کے انصاف کا بھی پتہ ہے مندوخیل صاحب، اور فوج کے انصاف کا بھی پتہ ہے۔ جو آپ لوگوں نے بلااتکار کیا ہے انصاف کے ساتھ، جو آپ نے ریپ کیا ہے اور جو کر رہے ہیں وہ پوری قوم دیکھ رہی ہے، اور آپ جو ہے نا وہ موتیا بنانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی جو ہے نا وہ خبر ہے وہ بڑی حیران کن خبر ہے۔ وہ خبر یہ کہ رانا ثناءاللہ صاحب نے جو ہے وہ انٹرویو دیا ہے۔ انہوں نے جو ہے نا وہ نعیم بٹ صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ نے جو کچھ کیا نا وہ عمران کی نفرت میں کیا۔ یہ چیف جج تھا، یہ جو ہے نا وہ چیف جسٹس تھا، حالانکہ چور کا پتر تھا، چور کا پتر تھا۔ آج تک اس کے پاس منی ٹریل نہیں آئی، حالانکہ اس کے خلاف جو ریفرنس تھا نا یہ پکی بات ہے کہ وہ فیض حمید اور باجوہ نے بھیجا تھا، وہ لے گیا عمران پہ کہ جی عمران نے، حالانکہ ریفرنس سچا تھا۔ حالانکہ اس وقت منصور علی شاہ بھی کھڑے ہو گئے جو ہے نا قاضی فائد عیسیٰ کے ساتھ، عمر عطا بندیال بھی کھڑے ہو گئے قاضی فائد عیسیٰ کے ساتھ۔ اس کی پراپرٹی لندن میں موجود ہے، کہاں سے لی؟ اس کی گھر والی تو پرائیویٹ ٹیچر تھی، اس نے ٹیکس چوری کیا، اس نے منی لانڈرنگ کی، وہ 2 نمبر تھا۔ اس نے صلح حدیبیہ سے ویری سوری حدیبیہ پیپر مل سے اس نے مال پکڑا شریفوں سے اور جائیداد خریدی۔ تو وہ سارا کچھ، اب یہ چیف جسٹس فیصلے کس میں کر رہا ہے؟ نفرت میں، بغض میں۔ یعنی ایک جنگ کا جو واقعہ ہے وہ یہ کہ ایک کافر پہلوان کے سینے پر بیٹھ گئے مولا علی، اور انہوں نے وہ جو کافر تھا اس نے نیچے سے وہ جو چہرہ مبارک تھا، وہ جو مکی جو ہے نا وہ آفتاب تھا، اس کے چہرے پر جو ہے وہ تھوکنے کی کوشش کی، تو فوراً جو مولا علی تھے وہ سینے سے اتر گئے۔ تو باقیوں نے کہا، بلکہ وہ خود شخص حیران ہوا کہ جی مارنے کے بجائے وہ سینے سے اتر گئے اور انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ تو مولا نے فرمایا تھا کہ پہلے تو میں اس کو قتل کر رہا تھا کہ یہ مشرک تھا، یہ دین پہ نہیں تھا، یہ ہمارا دشمن تھا، لیکن اب اس میں ذاتی انتقام شامل ہو گیا۔ اب اس نے چونکہ میرے منہ پر تھوکنے کی کوشش کی ہے تو مجھے غصہ آ گیا، اور ظاہر ہے میں علی ابن ابی طالب ہوں، تو میں نے یہ سمجھا کہ میں ذاتی غصے میں آ کر جو ہے نا وہ یہ میری ذات میں نہ لکھا جائے، پرسنل نہ لکھا جائے کہ میں نے اس کو قتل کیا ہے۔ پہلے تو ہماری دین کی لڑائی تھی۔ اس چور کے پتر نے بلہ چھین لیا، پارٹی توڑ دی، کاغذات چھینے گئے، کاغذات پھاڑے گئے، سارا کچھ، اور اس چکر میں کہ میرے اور ریفرنس بھی سچا، یا تو اس کی منی ٹریل دیتا نا کہ میں نے کہاں سے لیے ہیں، یا تو اس کی منی ٹریل FBR میں پڑا ہے
FBR سے سارا ریکارڈ انہوں نے لیا. اس کی جو فراڈن گھر والی تھی, فراڈن وہ جو لاٹھی پہ آتی تھی, فراڈن, کیونکہ گھر والیاں ساتھ شامل ہوتی ہیں, اگر وہ گھر والی شامل نہ ہوتی تو یہ ساری جائیداد کہاں سے بنتی؟ وہ تو پرائیویٹ اسکول کی ٹیچر تھی. اور پھر اس نظام نے نہ وہ فلیٹ پوچھے, نواز شریف سے پوچھے کہ جی, کیونکہ نظام تو انہیں کو سپورٹ کرتا ہے. تو رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ جو بھی قاضی فائزہ نے کیا وہ نفرت میں کیا, نہ قانون کے مطابق کیا, نہ آئین کے مطابق کیا, نہ جو ہے نا وہ اس نے کوئی اصول دیکھا, بس وہ نفرت, بغض اور دشمنی. جس ملک کا یہ چیف جسٹس ہو اس ملک نے آگے بڑھنا ہے. اس کے بعد اگلی خبر سنیں. یہ جو ہے نا وہ بھونپو کہہ رہے ہیں, یہ جو ستارہ امتیاز ہیں, ہلال امتیاز ہیں, یہ جو پالتو ہیں, یہ جو گودی میڈیا ہے, کہ جی یہ جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے نا, تو یہ جرنیل جو ہے نا وہ غصے میں ہیں, وہ نفرت میں ہیں. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی تمہیں آ کر کہے کہ احد نے اپنی جگہ چھوڑ دی ہے, سب سے بڑا پہاڑی سلسلہ ہے سعودیہ کا, کہ احد نے اپنی جگہ چھوڑ دی ہے, تو تم لوگ مان لینا. اگر کوئی کہے کہ فلاں شخص نے اپنی فطرت تبدیل کر لی ہے تو یہ نہ ماننا. میرا سوال یہ ہے کہ ایوب خان کے وقت تو عمران خان نہیں تھا, ایوب خان کو کس سے نفرت تھی؟ فاطمہ جناح سے. یحییٰ کے وقت تو عمران خان نہیں تھا, یحییٰ کو کس سے نفرت تھی؟ شیخ مجیب سے. ضیاء کے وقت تو عمران نہیں تھا, ضیاء کو کس سے نفرت تھی؟ بھٹو صاحب سے. مشرف کے وقت تو عمران نہیں تھا, مشرف کو کس سے نفرت تھی؟ نواز شریف سے. اور اب یہ عمران سے. ان کی نفرتوں پہ ملک چل رہا ہے, ان کی محبتوں پہ ملک چل رہا ہے, کہ ملک میں جو ہو, کوئی قانون نہیں, کوئی انصاف نہیں, کوئی عدالتیں نہیں, کوئی جج نہیں, کوئی وکیل نہیں, نفرت. وہ چور کا پتر وہ نفرت پہ فیصلے کر رہا ہے, اوپر جرنیل جو ہے نا کہ جی نہیں ہم تو جی وہ بس ٹھیک ہے جی, ہاں ہمیں نفرت ہے, نہیں ہمیں نفرت ہے, نہیں ہمیں نفرت ہے. کیوں بھائی وجہ؟ آپ نے اپنا مقدمہ, عمران نے بھی اپنا مقدمہ 8 فروری کو لوگوں کے سامنے رکھا, آپ نے بھی رکھا کہ 9 مئی کو انہوں نے یہ کر دیا, وہ کر دیا, یہ لوگوں نے فیصلہ سنا دیا. پھر کون سی, لوگوں نے تو نفرت کا اظہار نہیں کیا. اگر آپ کا مقدمہ سچا ہوتا اور ٹھیک ہوتا تو لوگ کہتے جی یہ تو غدار ہیں, انہوں نے تو ملٹری انسٹالیشنز پہ حملہ کیا, یہ تو ملک کے دشمن ہیں, لوگوں نے تو لائنوں میں کھڑے ہو کر ان کو ووٹ دیا. تو بہرحال وہی 76 سال فطرت کہ جی ہم نے فطرت چینج نہیں کرنی, ہم نے 76 سال سے ہم جو کچھ کر رہے ہیں, سیاہ کریں سفید کریں, ہم وہی کریں گے. آپ بھی نفرت پہ فیصلے کر رہے ہیں, چور نہ پتر قاضی فیدی سے بھی نفرت پہ فیصلے کر رہا ہے. تو ملک کو آپ نے کھڑے لائن لگانا ہے کہ ملک کا بھی کوئی آپ نے سوچنا ہے کہ جی جنرل, وہ عمران خان نے کہا ہے کہ یزید کی جو ہے نا بیعت نہیں کروں گا. میں نے آپ کو بتایا کہ نہ یزید کسی بندے کا نام ہے, نہ حسین کسی بندے کا نام ہے. یزید ایک استعارہ ہے, حسین ایک استعارہ ہے. یزید استعارہ ہے ظلم کا, فسطائیت کا, جبر کا, زیادتی کا, اور حسین استعارہ ہے حق کا, مظلومیت کا, وہ استعارہ ہے, اور رائٹ سائڈ کا. یہ تو استعارے ہیں. پھر کوئی خود کو یہ زیوم کر لے کہ مجھے کہا گیا یزید, یہ تو بندوں کے نام ہی نہیں, یہ تو اب روایتیں ہیں. تو کہ جی عمران نے کہا میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا, لہذا وہ جو ہے نا یہ غریدہ فاروقی, وہ لیاس رانا مچھالا, کیونکہ ان کا کام یہی ہے, یہ نائی ہیں, ڈیجیٹل نائی ہیں, یہ گودی میڈیا ہے, یہ ان کی گودوں میں بیٹھ کے وہاں سے جو ہے نا وہ کرتے ہیں. جرنیل بھی نفرت میں ہے, سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بھی نفرت میں ہے, اور چوروں سے نفرت نہیں ہے, ٹھگوں سے نہیں ہے, رنگ بازوں سے نہیں ہے, جنہوں نے ملک کو دھیڑ کے رکھ دیا ان سے نہیں ہے, عمران سے نفرت ہے. بہرحال جی یہ فطرت ہے جی 76 سال سے, اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. احد اگر جگہ چھوڑ دے تو ٹھیک ہے. یہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں نا جو جرنیل تھا نا, جرنیل وہ ایٹ دی سپاٹ فیصلے کرتا تھا, یہ کر دو وہ کر دو, کوئی یہ لیگل تھا. حضرت عمر نے جب انفراسٹرکچر بنایا نا, انہوں نے ڈھانچہ کھڑا کیا, انہوں نے کہا کہ جرنیل کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے وہ مدینہ سے پوچھے گا کہ کیا کرنا ہے. اور یہ خط لکھا گیا باقاعدہ خالد بن ولید کو. خالد بن ولید دنیا کا
ایسا جرنیل گزرا ہے جس نے زندگی میں شکست دیکھنا تو کجا اس کا نام ہی نہیں سنا تھا. یعنی آپ اندازہ کریں نا, اسی خالد بن ولید نے احد میں مسلمانوں سے جیتی ہوئی جنگ جو ہے نا وہ چھین لی. احد میں جب یہ کافر تھا, آپ اس کی پالیسی کا, آپ اس کی اسٹریٹجی کا, آپ اس کے مائنڈ کا اندازہ کریں کہ جیتی ہوئی احد مسلمانوں سے چھین لی خالد بن ولید نے, جس میں پہلی اور آخری دفعہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور ایک لوہے کی کڑی آپ کے رخسار مبارک میں گھس گئی. تو اس نے جیتی ہوئی جنگ پلٹ دی وہ درے سے پھر کے خالد بن ولید نے. اب یہ چیف بنے, باقاعدہ 4 سٹار بنے حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں. پہلے تو انہوں نے قبائل رون دیے نا, جو ذرا تاڑ توڑ کرتا انہوں نے رون دیے قبائل, ہر پورا مدینہ مکہ متی ہو گیا. اب یہ باہر نکلے فارس اور جو ہے نا وہ روم کی طرف, موتا اور یہ وہ. ویڈیو لمبی ہو جائے گی, کومنٹس میں لازمی بتانا ہے, لکھنا ہے آپ کو. خالد بن ولید کا پورا واقعہ اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ بتاؤں گا, اور کل آپ نے تیار رہنا ہے 35 سے 40 منٹ کا دمشق کے قید خانے سے, وہ بھی بناؤں گا آپ کے لیے. لیکن یہ خالد بن ولید کا پورا قصہ سول سپرمیسی کا یہ کومنٹس میں لکھنا ہے تاکہ میں پورا آپ کو سمجھا سکوں. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے, ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.